ریفیکٹرنگ کے ساتھ کچھ پرابلمس بھی ہیں. بڑا ایک زبردست یہ چیز ہے، بہت پاورفل کانسیپٹ ہے، لیکن کہیں پر کچھ چیزوں کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. نمبر ون، کہ اس کو بہت کھینچے نہ، بہت ایکسٹینڈ نہ کریں. اف اٹ از ٹیکن ٹو فار، ریفیکٹرنگ کین لیڈ ٹو ٹنکرنگ the کوڈ، اور گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو میک اٹ پرفیکٹ. ریفیکٹرنگ اور جو ایجائل جو کانسیپٹ ہے، اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے کہ جی آپ چیزیں جو ہیں ہم پرفیکٹ نہیں بنا سکتے، تو ہم ایک ڈیزائن کرتے ہیں، ایک ریزنیبل ڈیزائن کرتے ہیں، اور ایز وی نیڈ چینجز ٹو دیٹ ڈیزائن، اور جس طرح ڈیزائن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے تو ہم اس کو ٹھیک کرتے رہیں گے. ایسے خام خواہ ایسی کہ جی اچھا جی اس میں خرابی ہیں تو اس کو پرفیکٹ، وہ پرفیکٹ تو شروع میں ہی نہیں تھا. جب آپ نے ڈیزائن کیا تھا اس وقت ہی آپ کا کانسیپٹ یہ تھا کہ اس کو ہم نے ایک ریزنیبل لیول تک اس کو رکھنا ہے. تو ریفیکٹرنگ بھی اس ریزنیبل لیول تک ہی رہنی چاہیے. اس سے زیادہ اگر آپ بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز گڑبڑ ہو جائے گی. جو دوسرا ایک بہت بڑا ریفیکٹرنگ کے ساتھ پرابلم ہے، اور جو مشکل جو چیز ہے، وہ ہے ریفیکٹرنگ آف ڈیٹا بیسز. آپ کی اپلیکیشن پیچھے ڈیٹا بیس سے کنیکٹڈ ہوتی ہے. اپلیکیشن کو آپ ریسٹرکچر کرتے ہیں، آپ اپنی کلاسز کو آپ ریسٹرکچر کرتے ہیں، اس میں چیزوں کو ادھر سے ادھر موو کرتے ہیں، تو کئی بار اس کا افیکٹ ڈیٹا بیس پہ بھی چلا جاتا ہے. لوزلی اسپیکنگ، جو آپ کی کلاس جو ہے میپس آن ٹو اے ڈیٹا بیس ٹیبل. تو اگر کلاس کے اسٹرکچر میں کوئی چینج ہوگی تو ڈیٹا بیس کے اسٹرکچر میں بھی چینجز ہو سکتی ہیں. آبجیکٹ ریلیشنل میپنگ میں ہم نے دیکھا تھا کس طریقے سے یہ آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، اب ان دونوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا اوکے، تو کلاس میں چینج کر دی تو ڈیٹا بیس میں چینج کرنا مشکل کیا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایسی چیز ہے. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. پہلی بات کہ ڈیٹا بیس کا جو اسٹرکچر ہے، اگر کسی ٹیبل کو ڈائریکٹلی کسی گوئی سے یا کسی اور طریقے سے ایکسیس کیا گیا ہے، ناٹ گوئنگ تھرو دی آبجیکٹس جن کے ساتھ اس کی ریلیشن شپ ہے، اس کے تھرو جانا چاہیے، وہ اس کے تھرو نہیں گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس اسٹرکچر میں چینج کرتے ہیں تو ہم ان گوئیز میں جا کے آپ کو چینج کرنی پڑے گی. اور بعض اوقات آپ کو یہ حساب نہیں رہتا، یہ یاد رکھنا یا اس کو ٹریک کرنا کہ کس کس جگہ پہ اس چیز کا امپیکٹ ہوگا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے. تو یہ جو ڈیٹا بیسز ہیں یہ گلوبل ویریبلس کے طور پہ یوز ہوتے ہیں. یعنی کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا بیسز بیسکلی یہ گلوبل ویریبلس ہیں، بیکاز یو کین ایکسیس دس ڈیٹا فرام اینی ویئر. اور اگر آپ اف یو آر ناٹ ویری کیئرفل تو اس میں وہی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو کہ گلوبل ویریبل کے استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی. دوسرا جو اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو کوڈ جو ہے اس میں ڈیٹا نہیں ہوتا، یہ صرف ایک اسٹرکچر ہے. اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، بڑی آسانی سے چینج ہو جاتا ہے. ویئر ڈیٹا بیس میں ڈیٹا بھی تو پڑا ہے. اگر آپ کسی فیلڈ کی ٹائپ چینج کرتے ہیں یا فیلڈ کو اٹھا کے ایک کلاس سے دوسری کلاس میں آپ موو کرتے ہیں، اب وہ ٹیبل کا ایک کالم کو ٹائپ چینج کرنا یا اس کالم کو اٹھا کے کسی دوسرے ٹیبل میں موو کرنا، دیٹ از ناٹ ویری ایزی. آپ کو وہ پورا ڈیٹا بھی ساتھ موو کرنا پڑتا ہے. اینڈ دس از اے ویری ٹیڈیس پروسیس، اٹس ناٹ ایزی. اور اس کو کرنے میں یعنی کہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ڈیٹا آپ کا لیگسی وہاں پر پڑی ہے، آپ اس کو ہلا نہیں سکتے اتنی آسانی سے. تو یہ ڈیٹا بیسز کو ریفیکٹر کرنا مشکل ہے. تیسری چیز جو ریفیکٹر کرنا بہت کافی مشکل ہے وہ انٹرفیسز ہے.
انٹرفیسز کا مطلب کیا ہے؟ جو کلائنٹ جو جن انٹرفیسز کو یوز کر رہا ہے، اس کلائنٹ نے جس طریقے سے کال کیا، اگر آپ نے انٹرفیس کو چینج کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کلائنٹ کی کالز چینج ہوں گی. اگر کلائنٹ کی کال چینج ہوں گی تو دیٹ مینس کہ آپ کا ایکسٹرنلی آبزرویبل بیہیویئر جو ہے اس کو ہم اس طریقے سے مینٹین نہیں کر پا رہے، وہ بیہیویئر بھی ساتھ چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. سو سم ریفیکٹرنگ ریکوائر انٹرفیس چینجز ٹو بی چینج، اینڈ اف یو اون آل دی کالنگ کوڈ دیر از نو پرابلم. بٹ اف کہیں باہر سے ہے interface is published, and then it cannot be changed because you don't want to upset your clients. So then اس کے ساتھ جو اگلی جو چیز ہے، گو کہ ریفیکٹرنگ کا ایک مین ٹارگٹ ہے ڈیزائن کی کو بہتر بنانا، لیکن ڈیزائن کی چینجز جو ہیں وہ ریفیکٹر نہیں ہے. ڈیزائن کو بہتر بنانا ریفیکٹر ہے. ڈیزائن چینجز دیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو ریفیکٹر، اس میں ان دیٹ پرٹیکولر کیس کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جتنی آسانی سے ریفیکٹر نہیں ہوتا. اس لیے آپ کو ریفیکٹر کرنے کے بجائے یو بیٹر ری ڈو دا ڈیزائن. اور سافٹ ویئر انجینئر شوڈ ہیو دی کریج. ڈرتے اگر رہیں گے کہ یار کچھ ہو نہ جائے، پھر آپ ریفیکٹر نہیں کر سکتے. ایک کنسسٹنٹ، ایک طریقے سے، ایک سسٹمیٹک اپروچ، ایک پراپر پروسیس کو فالو کرتے ہوئے، ٹولز کو پراپرلی یوز کرتے ہوئے، جو مکینکس بتائی گئی ہیں ان مکینکس کو فالو کرتے ہوئے آپ ان سٹیپس سے کریں. اچھا ہوگا، کر دیں گے، ہو جائے گا. لیکن اگر آپ یہ ڈرتے رہیں گے تو پھر نہیں ہوگا. سو دی سافٹ ویئر انجینئر مسٹ ہیو دی کر. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو جب آپ ریفیکٹر کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفیکلٹیز ہیں اور ان کا آپ کو خیال کرنے کی ضرورت ہے.